سید کون ہے؟ ہر کسی کو سید کہنا یا ہر کوئی سید نہیں ہوا کرتا، لہذا اصطلاحی اور عرفی اعتبار سے ابتدائی زمانے میں سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح خاص ہو گئی۔ چنانچہ ہمارے عرف میں سید صرف وہ گھرانہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبی نسبت کی علامت ہے، لہذا ان کو سید کہا جاتا ہے، جو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ دوسرا سوال، سید کو نفلی صدقات یا خیرات دینا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقات واجبہ، یعنی کہ زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے صدقات واجبہ یعنی کہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا حلال نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقات واجبہ یا زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے نفوس اور مال پاک ہوتے ہیں، اس لیے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے حلال نہیں ہے، لہذا نفل صدقہ خیرات اور عطیات دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ جتنی محبت میری حضور سے ہے اتنی محبت میری حضور کے آل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر میری محبت حضور کے ساتھ تو زیادہ ہے اور حضور کی آل کے ساتھ محبت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کم ہو گئی، میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، تو جتنی محبت حضور کے ساتھ ہے اتنی محبت حضور کی آل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میری اور آپ کی غلامی تب غلامی ہے، میری اور آپ کی اطاعت تب اطاعت ہے جب جتنی محبت میں حضور سے کرتا ہوں اتنی محبت میری حضور کے آل کے ساتھ ہو۔ تو یہ لوگ سید کہلاتے ہیں، انہیں زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے، نفلی صدقہ یا خیرات عطیات آپ دے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو سید کہتے ہیں۔